اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ گزشتہ ویڈیو میں ہم نے سورۃ العلق کی پہلی 2 آیات کا مطالعہ کیا اللہ کے فضل و کرم سے، اور اس کو سمجھنے کی کوشش کی، جس کا خلاصہ کچھ اس طرح ہے کہ اللہ تعالیٰ نے ان 2 آیات میں پڑھنے اور غور و فکر کرنے کی تلقین انسانیت کو فرمائی۔ اور ہم نے یہ بھی سمجھا کہ سورۃ العلق اقرا فعل کے ساتھ کیوں شروع ہوئی، وہ تسبیح کرنے یا نماز پڑھنے کے ساتھ شروع کیوں نہیں ہوئی، اور پھر اللہ تعالیٰ ہم نے یہ بھی سمجھا اللہ تعالیٰ نے ان آیات کو اوپن کیوں چھوڑا، پہلے تدبر کے لیے، تفکر کے لیے، پھر انسان کی سوچ کو ایک سمت عطا فرمائی اور اس کو ہدایت دی کہ وہ اپنی تخلیق کے بارے میں سوچے، اور تخلیق کے جو مراحل ہیں ان میں بھی جو الگ کا مرحلہ ہے وہ اللہ تعالیٰ نے پوائنٹ آؤٹ کیا کہ اس کے بارے میں سوچو۔ آج ہم اس سے اگلی آیت کو پڑھیں گے، اگلی آیات کا مطالعہ کریں گے اور اللہ کے فضل و کرم سے ان کو سمجھنے کی کوشش کریں گے۔ جو اگلی آیت ہے وہ بھی اقرا فعل کے ساتھ ہی شروع ہو رہی ہے۔ اقرا وربک الاکرم، پڑھیے کہ اپنے رب کے نام سے جو بہت کریم ہے۔ یہاں پہ ایک پیٹرن ہمیں نظر آتا ہے کہ جتنے بھی افعال ہیں اب تک وہ 2 دفعہ رپیٹ ہو رہے ہیں، یعنی اقرا سے آیت شروع ہوئی، یہ والی آیت بھی اقرا سے شروع ہو رہی ہے۔ پھر اقرا بسم ربک الذی خلق فرمایا، یعنی پیدا کرنے کا جو فعل ہے خلقہ، اس کا ذکر کیا، تو اگلی آیت بھی خلقہ سے ہی شروع ہوئی، تو وہ فعل بھی 2 دفعہ رپیٹ ہو گیا۔ اب جو اللہ تعالیٰ کا اسم ہے رب، وہ بھی یہاں پہ 2 دفعہ رپیٹ ہو گیا، اقرا وربک الاکرم، کہ جو صفات پیچھے ہم نے ڈسکس کی کہ جب ہم رب کا اسم جو ہے وہ ذہن میں لائیں گے تو اس کے ساتھ کچھ متصل صفات ہیں، ان کو بھی ہم ذہن میں لے کے آئیں گے، تو ان صفات کے ساتھ یہاں پر اللہ تعالیٰ نے اپنا اگلا اسم ذکر کیا اکرم۔ اکرم پوری قرآن میں 2 دفعہ اللہ تعالیٰ نے استعمال کیا، ایک جگہ تو یہی ہے، دوسری سورۃ الحجرات۔ سورۃ الحجرات میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا ان اکرمکم عند اللہ اتقاکم، تم میں سے اللہ کے نزدیک بہترین وہ ہے جو تقوی میں زیادہ ہے، یعنی یہ کمپیریزن ہے کہ بہت سارے لوگ ہوں گے تقوی والے، ان میں جو بہترین تقوی والا ہے وہ اکرم ہے۔ تو اس سے ہمیں ایک نقطہ یہ بھی سمجھ آتا ہے کہ انسانی نفسیات کچھ اس طرح سے ہے کہ اگر اس میں کمپیریزن نہ ہو کسی چیز کا تو وہ اس پہ اتنا زیادہ فوکس نہیں کرتی۔ مثال کے طور پہ اگر یہ کہا جائے کہ جو ماؤنٹ ایوریسٹ ہے وہ دنیا کا سب سے بڑا پہاڑ ہے، تو ٹھیک ہے، وہ تو ہم نے مان لیا کہ دنیا کا سب سے بڑا پہاڑ ہے، لیکن اگر اس کو اس طرح کہا جائے کہ جو ماؤنٹ ایوریسٹ ہے وہ دنیا کا سب سے بڑا پہاڑ ہے، K2 سے بھی بڑا، کمپیریزن کے لیے اگر ہم K2 کو بھی ساتھ لے آئیں تو یہ انسانی نفسیات ہے وہ کہ پھر جس چیز کے ساتھ کمپیریزن کیا جا رہا ہوتا ہے اس چیز کو بھی اسٹڈی کرتا ہے کہ وہ کتنی بڑی ہے۔ اسی طریقے سے جتنی بھی اللہ تعالیٰ کی جو صفات ہیں وہ اس میں تفضیل اور اس میں مبالغہ کا صیغہ ہوتا ہے، جب تک ہم اس کو کسی کمپیریزن میں نہیں لے کے آئیں گے تو ان کی ٹھیک سی جو سمجھ ہے وہ پیدا ہونا ذرا مشکل ہے۔ تو اب جو اس میں مبالغہ ہوتا ہے اس میں جس بندے کا جتنا علم ہوگا کسی صفت کے بارے میں، جتنی پہچان وہ رکھتا ہوگا، تو وہ اتنے ہی اس کو اس کی سمجھ لگے گی۔ جیسے اللہ تعالیٰ نے یہاں پہ اپنی جو خلق کرنے کی جو صفت ہے اس کو اگر بیان فرمایا کہ خلق الانسان من علق، کہ علق کے ساتھ انسان کو پیدا کیا، تو علق کے ساتھ اور جو اس کے جو دیگر مراحل ہیں ان کو جو میڈیکل کے لوگ ہیں وہ زیادہ سمجھتے ہیں، تو وہ اس طرح جو ان کو زیادہ اچھی طریقے سے سمجھ آئے گی کہ یہ جو اللہ تعالیٰ نے اپنی جو صفت بیان کی ہے خالق ہونے کی، وہ زیادہ اچھے طریقے سے سمجھ پائیں گے بنسبت ان لوگوں کے جو میڈیکل سے اٹیچ نہیں ہیں۔ مانتے تو وہ بھی ہیں کہ اللہ تعالیٰ ہی خالق ہے، لیکن اس کی جو پیچیدگیاں ہیں اس میں مہارت کتنی ہے، کتنی ایکوریسی ہے، وہ ان لوگوں کو زیادہ سمجھ میں آئے گی جو اس فیلڈ کے ساتھ متصل ہیں۔ یہاں پہ اللہ تعالیٰ نے انسان کو بتایا کہ وہ علق سے پیدا ہوا ہے۔ اگر آپ علق کی تصویر ہم نے پچھلی اپنے ویڈیو میں
اسکرین پہ دکھائی تھی، اگر آپ اس کو دیکھیں اور خود آئینے میں کھڑے ہو کے سامنے خود کو دیکھیں تو یہ یقین کرنا ناممکن ہو جائے گا کہ اس چیز کے ساتھ اللہ تعالیٰ نے آپ کو یہاں تک پہنچایا ہے۔ تو یہ جو ہم نے پچھلی ویڈیو میں رب کا جو صفت بیان کی تھی کہ وہ بتدریج درجہ کمال پر لے کے جاتا ہے، تو یہ اس کی بہترین مثال ہے کہ وہ الگ ایک لوتھڑا جو دیکھنے میں بھی سمجھ نہیں آتا کہ وہ کیا چیز ہے، تو جو انسان سامنے خود کو کھڑا آئینے میں دیکھ رہا ہوتا ہے وہ کس درجہ کمال پہ اللہ تعالیٰ نے اس کو پہنچا دیا اور اس میں کتنے درجہ بدرجہ وہ ترقی کرتا رہا۔ دوسری بات یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے جو اس طرف جب ہمیں پوائنٹ آؤٹ کیا تو ہم نے دیکھا کہ وہ اس میں کوئی ایسی بات نہیں ہے اترانے کی، یا کوئی اس میں کوئی شان و شوکت نظر نہیں آتی کہ انسان اگر اس پہ اترائے یا خود کو کریم سمجھنا شروع کر دے یا دیکھے خود میں کوئی ایسی چیز فیل کرے کہ وہ کوئی بڑا کچھ پریسٹیجیس ہے، کہ وہ اگر اپنی اس پہ غور کرے اپنی تخلیق پر تو اس کو عاجز ہو جانا چاہیے کہ وہ کس طرح وہ جو چیز دیکھنے میں بھی اچھی نہیں لگتی اس سے اللہ تعالیٰ نے اس کو پیدا کیا۔ اب اس کے مقابلے میں اللہ تعالیٰ نے اپنا جو اسم اکرم استعمال کیا وہ شان کریمی کے انتہا پہ ہے، یعنی عطا کرنے کی وہ انتہا ہے۔ اس میں اللہ تعالیٰ نے یہ بتایا کہ جس طرح اس درجے سے جب کچھ بھی نہیں ہے، وہ دیکھنے کو بھی دل نہیں کرتا، اس سے اللہ تعالیٰ اس درجہ کمال پہ لے آیا۔ تو جو انسان کی روحانی ترقی کہہ لیں آپ یا اس کی اخلاقی جو معراج ہے، وہ بھی اسی طریقے سے اللہ تعالیٰ اس کو درجہ کمال تک لے جائے گا، لیکن اس کے لیے پڑھنا پڑے گا۔ تو اللہ تعالیٰ نے پھر دوبارہ پڑھنے کا ہی حکم دیا کہ پڑھیں۔ اس معاملے کے اوپر مفسرین نے مختلف اقوال جو ہیں ان کے ہم تک پہنچے ہیں۔ بعض نے کہا کہ یہ پہلی دفعہ جو اقرا ہے یہ سرکار صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے ہے کہ وہ پہلے خود پڑھیں پھر اپنی امت تک پہنچائیں۔ بعض نے کہا کہ یہ پہلے نماز سے باہر پڑھنے کے لیے ہے، دوسرا نماز میں پڑھنے کے لیے۔ تو ایک نقطہ یہاں پہ یہ بھی قابل بیان ہے کہ اگر ہم کسی ایسی چیز پہ غور کر رہے ہیں، تدبر کر رہے ہیں قرآن پاک کی کسی ایسی آیت کے اوپر کہ جس کا ابھی تک ٹھیک سے جواب ہمیں نہیں ملا، جتنی بھی چیزیں ایسی ہیں جس کو اللہ تعالیٰ نے ہمیں جن کے اوپر غور کرنے کا کہا ہے وہ ابھی تک زیر غور ہی ہیں، یعنی کہ ان کے اوپر جو علم ہے وہ بتدریج ترقی کر رہا ہے۔ بہت ساری چیزیں ہم نے ڈھونڈ بھی لیں اور مزید ہم دیکھ بھی رہے ہیں، تو وہ کبھی ان کا جو اصل مطلب ہے وہاں تک پہنچنا تو مشکل ہے، لیکن جتنا ہمیں پتہ چلا وہ ایک رزلٹ جو ہم نے اپنے دماغ میں بنا لیا، اب اس کو اگر ویریفائی کرنا ہے تو پھر اس کے لیے دوبارہ پڑھنا پڑے گا۔ تو اس پیٹرن سے یہ بات بھی سامنے آتی ہے کہ پہلے پڑھا جائے، پھر غور فکر کیا جائے، اس کے بعد دوبارہ پھر سے پڑھا جائے، تو پھر جو چیزیں پہلے انڈرسٹینڈنگ میں نہیں آئی تھیں وہ بڑی امید ہے وہ اللہ تعالیٰ کی شان کریمی ہے کہ وہ آپ کو سمجھا دے، عطا کر دے، کیونکہ اکرم کے اندر بھی بہت ساری صفات ہیں جن میں یہ کوئی چیز جو ہے وہ اپنی نوع میں ہی افضل ہو، جیسے اللہ تعالیٰ اپنے نوع میں ہی افضل ہے، انسان تو اپنی نوع میں افضل نہیں ہے اگر وہ اپنی تخلیق پہ غور کرے۔ تو بغیر مانگے عطا کرنا ولی ذات کو بھی کریم کہتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے کریم جو لفظ ہے وہ بہت سارے دوسرے اشیاء کے لیے بھی استعمال کیا، جیسے رزق کریم ہے، نبی کریم ہے، قرآن کریم ہے، زوج کریم ہے، اور کوئی بہت اچھے حسب نسب والا کوئی آدمی ہو تو اس کو بھی رجل کریم جو ہے وہ کہا جاتا ہے۔ تو کریم کی جو صفت ہے وہ جب اپنے درجہ عروج پہ پہنچتی ہے تو وہ اکرم بنتی ہے۔ تو یہ چیزیں کمپیریزن کے لیے ہیں، جب ہم اس کو اپنی روزمرہ زندگی میں کئی دوسرے معاملات کے ساتھ جب کمپیریزن کرتے ہیں تو ہی ہمیں سمجھ آتی ہے کہ وہ اکرم کا اصل مطلب کیا ہے۔ یہاں پہ ہر بندے کی اپنی انڈرسٹینڈنگ ہے، اس کے اپنے معاملات ہیں، تو وہ اسی طریقے سے یہ جو ترقی کا سفر اللہ کی طرف، اس کی پہچان کی طرف، وہ اس طرح پھر اس کو طے کرتا ہے۔ تو ایک دوسرا نقطہ یہاں پہ یہ بھی ہے کہ اللہ تعالیٰ نے یہاں پہ انکریج کیا، حوصلہ افزائی کی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی، جیسے کہ انہوں نے جب پہلی دفعہ ان کو حکم ہوا پڑھنے کا تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ما انا بقاری، کہ میں پڑھنا نہیں جانتا۔ تو جیسے ہم دیکھتے ہیں کہ استاد کوئی بچہ جو پڑھ نہ پا رہا ہو تو اس کو انکریج بھی کرتا ہے کہ کوئی نہیں، آپ پڑھیں، پڑھا جائے گا۔ تو ایک اسلوب یہ بھی سمجھ میں آتا ہے کہ پہلی دفعہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو تھوڑی ہچکچاہٹ ہوئی پڑھنے میں، تو دوسری دفعہ اللہ تعالیٰ نے ان کی حوصلہ افزائی کی کہ آپ پڑھیں،
اپنے رب کے نام سے تو وہ بڑا کریم ہے، وہ آپ کو پڑھا دے گا، یعنی آپ پڑھ لیں گے۔ تو ایک نقطہ اس میں یہ بھی سمجھ میں آتا ہے۔ اس کے بعد اگلی آیت ہے الذی علم بالقلم، کہ وہ ذات جس نے قلم کے ذریعے سکھایا۔ یہ کنٹینیوٹی ہے پچھلی آیت کی، یعنی پچھلی آیت میں اللہ تعالیٰ نے اقرأ وربک الاکرم، پڑھیے رب کے نام سے جو بڑا کریم ہے، یہ کہہ کے بعد اوپن چھوڑ دی، بالکل اسی پیٹرن پہ جو پہلے ہم پڑھتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ ایک آیت میں بات کرتے ہیں، اس کو اوپن چھوڑتے ہیں تاکہ سوچا جائے، غور و فکر کیا جائے، کوئی اپنے اپنے جتنے بھی اذہان ہیں وہ کوئی نتیجہ اخذ کریں، تو پھر وہ آگے اس سوچ کو مزید ایک جو ہے وہ سمت عطا کرتے ہیں۔ تو یہی پیٹرن ہمیں یہاں پہ بھی نظر آتا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے اپنا کریم ہونا بتایا، کس طرح کریم ہے، کتنا کریم ہے، اس کا ذکر نہیں فرمایا۔ تو جب ہم اس اگلی آیت کو پچھلی آیت کے ساتھ ملاتے ہیں الذی علم بالقلم، وہ جس نے قلم کے ذریعے سکھایا، تو وہاں پہ اللہ تعالیٰ کی جو شان کریمی ہے وہ اس کا ایک آسپیکٹ جو ہے وہ بڑا کھل کے سامنے آتا ہے کہ انسان جو کہ بالکل ہی ان چیزوں سے ناواقف تھا، اس پہ اللہ تعالیٰ نے کرم کیا، یہ اس کی شان کریمی ہے کہ اللہ تعالیٰ نے اسے قلم کے ذریعے سکھایا۔ اس ضمن میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا ایک فرمان علی شان ہے کہ اللہ تعالیٰ نے سب سے پہلے قلم کو پیدا فرمایا اور پھر اسے حکم دیا کہ لکھو، اور اس نے ہمیشہ کے لیے جو کچھ ہونے والا ہے اس سب کو لکھ دیا۔ اس بات سے ہمیں پتہ لگتا ہے کہ اس کے بعد جتنے بھی علوم جو دنیا میں آنے ہیں، آ گئے ہیں، جن پہ ہم ابھی ریسرچ کر رہے ہیں، جو کر لی ہے، وہ سب پہلے لکھے جا چکے ہیں، اور ہر قلم جو ہے وہ اسی ہی قلم کے تابع ہے، یعنی کہ وہ اس سے باہر نہیں لکھ سکتا۔ اب یہ ہر بندے کا اپنا ذوق ہے، اس کی سوچ ہوتی ہے کہ وہ لکھنے کی طرف آئے۔ قرآن پاک تو انکرج کر ہی رہا ہے کہ پڑھو اور لکھو، یعنی لکھنے کی بات اللہ تعالیٰ کر رہے ہیں، قلم سے لکھنا سکھایا، قلم کے ذریعے سکھایا انسان کو۔ تو اس کا کیا مطلب ہو سکتا ہے؟ قلم کتنی امپورٹنٹ ہے انسان کی زندگی میں، انسان کی تاریخ میں؟ کچھ احادیث، کچھ روایات میں ملتا ہے کہ حضرت آدم علیہ السلام نے سب سے پہلے قلم کے ذریعے لکھا، کچھ روایات میں ملتا ہے کہ حضرت ادریس علیہ السلام ہے جنہوں نے سب سے پہلے قلم کے ذریعے لکھنا شروع کیا، اور اللہ تعالیٰ نے انہیں قلم عطا کی۔ قلم کے ذریعے صرف انسان ہی نہیں لکھتا ہے بلکہ فرشتے بھی قلم کے ساتھ لکھتے ہیں، جیسے کرامن کاتبین اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ وہ لکھتے ہیں۔ انسان کے جو اس کے ساتھ فرشتے اللہ تعالیٰ نے پیدا کیے ہیں، جو اس کے روزمرہ کے جو نیکیاں اور جو گناہ وہ کرتا ہے وہ لکھ کے ساتھ دے جاتے ہیں۔ پھر اوپر سے جو امور اللہ تعالیٰ کی طرف سے نازل ہوتے ہیں، جو وحی نازل ہوتی ہے، اس کو بھی فرشتے لکھتے ہیں۔ تو لکھنا ایک بہت بڑی خوبی ہے، بہت بڑی صفت ہے جو اللہ تعالیٰ نے فرشتوں کو عطا کی، اور وہ انسان کو بھی عطا کی۔ یہ اللہ تعالیٰ کی شان کریمی ہے۔ وہ پھر آپ اکرم کو سمجھنے کے لیے اس بات کو ساتھ رکھیں کہ یہ کتنا بڑا احسان انسانیت پہ اللہ تعالیٰ نے کیا کہ اس کو قلم کے ساتھ لکھنا سکھا دیا، قلم عطا کی۔ قلم کے ساتھ لکھنے کے لیے آپ کو الفاظ چاہیے، الفاظ کے لیے آپ کو زبان چاہیے، بولنا آنا چاہیے، پھر ان کی معانی کی انڈرسٹینڈنگ آپ کو ہونی چاہیے، پھر ہی آپ کچھ لکھیں گے۔ اور جو معانی ہیں، کسی بھی لفظ کو آپ نے جب استعمال کرنا ہے تو اس کے پیچھے کیا فیلنگز ہیں یا کیا آپ کے ذہن میں بات ہے، تو وہ دل سے آتی ہے وہ بات، اور دل ہی وہ مقام ہے جہاں پہ اللہ تعالیٰ، احادیث سے پتہ لگتا ہے اللہ تعالیٰ جو ہے وہ کہیں نہیں سماتے لیکن مومن کے دل میں سماتے ہیں۔ دل آپ نے پاک صاف رکھنا ہے تاکہ وہاں پہ علم اور اللہ تعالیٰ کے اسرار جو ہیں ان کا نزول ہو، وہی بعد میں آپ کے زبان پہ آتے ہیں، دل و دماغ میں آتے ہیں، اور وہی قلم کے ذریعے پھر لوگوں تک پہنچتے ہیں۔ تو قلم اتنی بڑی نعمت ہے کہ انبیاء کے اوپر جو علوم نازل ہوئے وہ ہم تک قلم کی ہی بدولت پہنچے۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام پہ تورات نازل ہوئی، وہ بھی لکھی ہوئی تھی۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے اوپر انجیل نازل ہوئی، تو یہود و نصارہ کے پاس لکھا ہوا ایک بہت بڑا لٹریچر تھا جو اس کی نسبت بھی اللہ تعالیٰ نے اپنی طرف کر لی کہ یہ میں نے ہی سکھایا ہے، ان کا اپنا اس میں کوئی عمل دخل نہیں ہے۔ ان آیات کے جو پہلے مخاطب ہیں وہ تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ہے، ان کی بدولت پھر عرب۔ اب یہاں پہ جو ایسا صاحب علم ہیں جو جن کے پاس رائٹنگ میں کچھ لٹریچر ہے، ڈائریکٹلی انڈائریکٹلی وہ بھی مخاطب ہو گئے ہیں اب، کیونکہ یہ بات آپ سرکار صلی اللہ علیہ وسلم نے بتانی ہے باہر اور یہ لوگوں تک پہنچنی ہے۔ تو جب یہ بات
ان کو پتہ لگے گی جو یہود و نصارہ ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے بتایا ہے کہ اس نے قلم کے ذریعے سکھایا، تو ان کو اس بات کی زیادہ سمجھ آئے گی بنسبت عرب کے، کیونکہ عرب تو قلم سے ابھی اتنے واقف نہیں ہے، وہ لکھنا پڑھنے کو اتنا اچھا بھی نہیں سمجھتے تھے، تو وہ یہود سمجھتے تھے وہ چیزوں، ان کے پاس ہر چیز رائٹنگ تھی۔ اور اس چیز کے بھی کبھی امکان ہے کہ جو مرحلہ تولید اللہ تعالیٰ نے ذکر کیا ہے، خلق الانسان من علق، اس کی بھی انڈرسٹینڈنگ عرب سے زیادہ یہود کو ہو، کیونکہ وہ صاحب کتاب رہے ہیں، اس سے پہلے وہ اللہ تعالیٰ کے بڑے لاڈلی قوم بھی رہی ہے، تو وہ ان باتوں سے وہ بخوبی اندازہ لگا سکتے ہیں کہ یہ انسانی کلام نہیں ہے، یہ واقعی اوپر سے آ رہا ہے جس طرح کی یہ بات ہو رہی ہے۔ قرآن پاک کا تو ذمہ اللہ تعالیٰ نے اپنے ذمہ لے لیا کہ یہ قیامت تک محفوظ ہے، لیکن باقی علوم کا کیا؟ اگر قلم نہ ہوتا تو ہم تک احادیث بھی نہ پہنچتی، سیرت مطہرہ بھی نہ پہنچتی، اور بہت سارے علوم ہیں۔ آپ میڈیکل کو لے لیں کہ میڈیکل کی جو ریسرچ ہے، اگر وہی قلم بند نہ ہوتی، اللہ تعالیٰ یہ ہم پر احسان نہ فرماتے کہ ہمیں قلم کے ذریعے لکھنا سکھاتے، تو وہ ہم آج بھی بالکل زیرو ہی ہوتے۔ کوئی بھی ریسرچ بیس جب کتاب بنتی ہے تو اس کے اوپر سرچ وہ جاری رہتی ہے، تو جیسے اس میں کچھ نیا حاصل ہوتا ہے انسان کو، تو وہ اسی کتاب کا ایک نیا ایڈیشن جو ہے وہ مارکیٹ میں آ جاتا ہے، جو نئی چینجز آتی ہیں۔ تو یہ قلم کی بدولت ہے، اگر قلم نہ ہوتا تو ابھی ہم جو ہے وہ زیرو پہ ہی ہوتے۔ یہاں پہ ایک اور بات بھی قابل ذکر ہے کہ اللہ تعالیٰ نے یہاں پہ ایز اے ٹیچر اپنے آپ کو متعارف کروایا، یعنی کہ سکھانے والا۔ تو اس سے پہلے سورۃ البقرہ میں بھی اللہ تعالیٰ نے یہ ذکر کیا کہ آدم کو اللہ تعالیٰ نے سکھایا، وعلم آدم الاسماء، کو اسماء سکھائے آدم علیہ السلام کو۔ یہاں پہ اللہ تعالیٰ ذکر فرما رہے ہیں کہ اس نے قلم کے ساتھ انسان کو سکھایا۔ تو سب سے پہلے اب جو کیا سکھایا قرآن پاک کو ہم لے لیں تو سب سے پہلے اللہ تعالیٰ نے جو یہ ایز اے ٹیچر کا جو رول لیا، تو سب سے پہلے ان کے جو اسٹوڈنٹ ہیں وہ پھر جبرائیل علیہ السلام ہیں، تو اس کے بعد پھر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے قرآن کو سیکھا۔ تو انہوں نے سیکھا، ان کے توفیل پھر باقی ساری امت نے بھی قرآن کو سیکھا۔ تو آپ سرکار صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا خیرکم من تعلم القرآن وعلمہ، کہ تم میں سے بہترین وہ ہے جو قرآن سیکھے اور سکھائے۔ سکھانے والے تو بہت ہیں، اور سیکھنے والے جو ہیں وہ ان میں سب سے پہلے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم خود تھے، یعنی کہ یہ بالکل یہ ایسی سنت ہے جو جبرائیل علیہ السلام سے شروع ہوتی ہے، اور سکھانے والی تو اس سے بھی بڑی سنت ہے کہ وہ اللہ کی سنت ہے کہ پہلے اللہ نے سکھایا جبرائیل علیہ السلام کو، اور جبرائیل علیہ السلام نے آ کے سکھایا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو، اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے آگے اپنی امت کو سکھایا۔ تو یہاں پہ جو رول اللہ تعالیٰ نے اپنے ذمہ لیا، وہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی اسی رول کو بخوبی ادا کیا اور پوری امت کو سکھایا۔ اب یہ بھی پچھلے جو آیات گزری ہیں اسی پیٹرن پہ یہ بھی آیت ہے، اس میں بھی اللہ تعالیٰ نے یہ ذکر نہیں کیا کہ کیا سکھایا، اس چیز کو اوپن چھوڑ دیا کہ انسان سوچے کہ اس کو کیا سکھایا، قلم کے ذریعے اس نے کیا سیکھا۔ ابھی آج کل تو یہ سمجھنا ذرا آسان ہے کہ قلم کے ذریعے انسان کیا سیکھتا ہے۔ میرے سامنے جو کتاب پڑھی ہے یہ بھی لکھی ہوئی ہے، قرآن پاک بھی رائٹنگ میں آ رہا ہے، اور بہت ساری تفاسیر ہیں وہ رائٹنگ میں آ رہی ہیں۔ ہر بندے کی ایک فیلڈ ہے، اس فیلڈ میں جو اس نے پڑھا ہے، جس طریقے سے پڑھ کے وہ ترقی کر کے اپنی فیلڈ میں آگے آیا ہے، تو وہ اگر اس کو پتہ ہے کہ اس میں کیا سیکھا، اللہ تعالیٰ نے اس کو کیا سکھایا۔ لیکن اللہ تعالیٰ آگے اس چیز کو واضح بھی کر رہے ہیں، بالکل اسی طریقے سے جیسے ہم نے پہلے بیان کیا کہ ان 5 آیات میں ترتیب ایسے ہے کہ جتنے بھی افعال آ رہے ہیں اللہ تعالیٰ ان کو 2 دفعہ رپیٹ کرتے ہیں۔ تو الذی علم بالقلم، سکھایا قلم کے ذریعے، علم الانسان ما لم یعلم، وہ علمہ کی تکرار ہے یہاں پہ کہ پہلے اس کو قلم کے ذریعے سکھایا، پھر بتایا کہ وہ سکھایا انسان کو جو وہ نہیں جانتا تھا۔ تو یہاں پہ پہلے اللہ تعالیٰ نے انسان کی پیدائش کا ذکر کیا، تو اپنی پیدائش سے ہی اگر انسان سوچنا شروع کرے تو جو وہ دنیا میں آتا ہے، پیدا ہوتا ہے، تو بالکل زیرو ہوتا ہے، اسے کسی چیز کا کوئی اندازہ نہیں ہوتا کہ وہ کسی قسم کا کچھ علم اس کے پاس نہیں ہے، نہ اچھے کا نہ برے کا، وہ اپنا نفع و نقصان بھی نہیں جانتا۔ پھر اللہ تعالیٰ اس کو آہستہ آہستہ سکھانا شروع کرتے ہیں، تو وہ ایک لیول پہ آ جاتا ہے کہ وہ چیزوں کو انڈرسٹینڈ کرنا شروع کر دیتا ہے۔ تو انسان اپنی پیدائش سے لے کے جہاں اس وقت وہ ہے وہاں اس پہ غور کرے تو اس کو یہ سمجھ آ جائے گی کہ وہ کیا نہیں جانتا تھا جو اللہ تعالیٰ نے اس کو سکھا دیا۔ اور آج تک انسان جو ہے وہ مختلف قسم کی ڈسکوریز کر رہا ہے، کبھی وہ زیر زمین کوئی چیز ایسی تلاش کرتا ہے جو پہلے اس کو نہیں پتہ تھی،
سمندر میں کچھ ایسی مخلوقات وہ دیکھتا ہے جو اس کو پہلے نہیں پتہ، اور اسپیس تو اس معاملے میں بہت وسیع ہے کہ ابھی جتنا پتہ ہے وہ کچھ بھی نہیں ہے، اس کا 0.003% بھی نہیں بنتا وہ ٹوٹل اسپیس کا، اور ٹوٹل اسپیس ہے کتنی یہ بھی نہیں پتہ۔ ابھی تو انسان کو کچھ بھی نہیں پتہ جو اللہ تعالیٰ اس کو سکھا رہے ہیں۔ لیکن اس میں بھی جو سب سے بڑی شان کریمی اللہ تعالیٰ کی کہ جو بات قابل غور اور قابل ذکر ہے وہ یہ ہے کہ انسان اپنے جو حواس خمسہ ہیں، جو چیزیں اس کو نہیں پتہ، وہ کچھ چیزیں ایسی ہیں جو وہ حواس خمسہ سے پہچان لیتا ہے۔ جیسے خوشبو اس نے اگر پہلے اس کو نہیں اندازہ تو وہ سونگھ کے اندازہ لگا لے گا کہ یہ کوئی خوشبو ہے۔ اس طرح مختلف قسم کے ٹیسٹ ہیں۔ پھر اللہ تعالیٰ نے اس کو عقل دی، وہ اپنی عقل استعمال کرتا ہے اور بہت ساری چیزوں کے رزلٹ نکال لیتا ہے۔ جیسے ہم آج کل دیکھتے بھی ہیں فلسفہ اور منطقی بنیادوں پہ بہت ساری چیزوں کے نتائج انسان نے جو ہیں وہ نکالے ہوئے ہیں۔ لیکن آپ اس قرآن پاک کی بات کریں کہ یہ کیسے حاصل کر سکتا تھا وہ، اس کا کوئی طریقہ نہیں ہے انسان کے پاس کہ وہ یہاں تک پہنچ جاتا، یہ اللہ کے کلام اس کے تک آ جاتا کسی طریقے سے۔ تو یہ وہ چیز ہے خاص اللہ تعالیٰ کی جس میں اس کی اکرم ہونا جس کو جو جسٹیفائی کرتا ہے کہ یہ وہ چیز ہے جو انسان خود سے کبھی نہ اس کے ذہن میں بھی نہیں آ سکتی، یہ تخیل میں بھی نہیں آ سکتی یہ چیز ایسی خود سے، اگر اللہ تعالیٰ اس کو اس کی سمجھ نہ دیں یا اس کو عطا نہ کریں۔ تو یہ وہ خاص چیز ہے جو انسان کبھی نہیں جان سکتا تھا، تو اللہ تعالیٰ نے اپنے شان کریمی کے صدقے وہ انسان کو دیا، اور اس کے لیے انہوں نے انتخاب کیا محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا۔ تو اس ساری جو پہلی 5 آیات ہیں اس سورت کی، جو پہلی وحی ہیں، اس کا خلاصہ اگر ہم دیکھیں تو اللہ تعالیٰ یہ بیان فرماتے ہیں کہ پڑھو، غور و فکر کرو، پھر کوئی نتیجہ نکلے گا اس کی جانچ پڑتال کرو، پھر پڑھو اور پھر لکھو۔ یعنی کہ لکھنا پڑھنا جو ہے وہ اس امت کا خاصہ ہے۔ اور جیسے انسان پیدا ہوا اور اس کو اللہ تعالیٰ نے بتدریج اس طرح کی شکل و صورت میں کر دیا کہ وہ اپنے آپ کو پریزنٹ کر سکتا ہے، خود کو دیکھ سکتا ہے اور اس میں خوبصورتی اس کو نظر آتی ہے، تو انسان کا جو روحانی آسپیکٹ ہے وہ بھی اسی طریقے سے جاہل ہے، وہ بھی اسی طرح ہے کہ وہ پریزنٹ نہیں کیا جا سکتا۔ اس کی ترقی کے لیے اور اخلاق کی ترقی کے لیے جو اللہ تعالیٰ نے معیار قائم کیا وہ کیا پڑھنے کا اور لکھنے کا۔ اور پھر اللہ تعالیٰ نے بتایا کہ وہ اللہ تعالیٰ کی شان کریمی ہے، جب آپ لکھیں گے پڑھیں گے تو اللہ تعالیٰ آپ کو اکرم کرے گا، باعزت کرے گا، آپ کو شرف بخشے گا۔ اور ایک اچھا جو غلام ہے اس کی یہ صفت ہوتی ہے کہ وہ اپنے مالک کے جو اوصاف ہیں ان کو اپنے اندر پیدا کرتا ہے۔ تو اگر اللہ تعالیٰ اکرم ہے، فارگیونگ ہے، معاف کرنے والا ہے، تو انسان کو یہ امید کرنی چاہیے کہ وہ اللہ تعالیٰ اسے معاف کریں گے، اور اس کو اپنے اندر بھی یہ چیز پیدا کرنی چاہیے کہ وہ بھی دوسروں کے لیے ایسے ہی جذبات رکھے۔ پڑھو، غور و فکر کرو، تدبر کرو، پھر پڑھو اور لکھو، اور تم وہ جان جاؤ گے جو تم پہلے نہیں جانتے۔ پہلی وحی کا پہلا عظیم سبق۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔